میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں جو وحی اتری وہ یہاں تک کی آیات ہیں، اس کے بعد آگے جو آیات ہیں وہ بعد میں اتری، اگلی جو 3 آیات ہیں وہ آخرت پر ہیں۔ دیکھتے ہیں آیات کو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں۔ ناقور کیا ہے؟ سور کے لیے آیا ہے یہ لفظ۔ ویسے کہتے ہیں کسی چیز پر زور سے مارنے کو جس سے آواز پیدا ہو، تو وہ نفخہ جو پھونکا جائے گا۔ سبحان اللہ، سمود کے لیے نا ایک چیخ تھی، بس اس سے ان کے دل ایسے پھٹ گئے تھے، اندر سے خون نکلنے لگا تھا، جہاں تھے نا وہیں اوندے منہ گر پڑے تھے۔ ایک آواز ہی تھی نا، کہا جاتا ہے فرشتے کی آواز تھی، تو اس سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، پوری قوم ختم ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ آواز کیا ہوگی جس سے پوری کائنات کا بیلنس خراب ہو جائے گا؟ پوری کائنات کا، یعنی چاند، ستارے، آسمان، پہاڑ سب اپنی حالت سے ہل جائیں گے۔ اس آواز کی شدت کیا ہوگی کہ زمین تھر تھرائے گی۔ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک آواز ایسی تھی جس سے صرف ایک قوم کا خاتمہ ہوا، تو وہ آواز کیا ہوگی جس سے کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا؟ صرف سوچیں اس آواز کو، اور وہ آواز ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر تباہ نہیں ہو جائے گی۔ کون سی طاقت ہے جو پھر اس آواز کو بند کر سکے گی؟ کتنا کمزور ہے انسان کہ ایک آواز تک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انٹینسٹی سوچ سکتے ہیں اس آواز میں جس سے زمین میں زلزلہ آئے گا، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس سے ستارے جھڑنے لگیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں جبکہ سور والے فرشتے نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے، حکم ہوگا اور وہ سور میں پھونک مار دے گا۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یہ پڑھا کرو۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، بہت سخت دن ہوگا، وہ بڑی سختی کا دن ہوگا۔ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دینا کہ سخت دن ہے وہ، تو اس کی سختی کا پھر اندازہ لگائے۔ علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں پر تو آسان ہوگا ہی نہیں۔ کافروں کے لیے تو اتنا مشکل وہ دن ہوگا۔ کیوں؟ اپنے کفر کی وجہ سے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا نا، کیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے اعمال کے مطابق اس کا پسینہ ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کو تو پسینے کی لگام دی گئی ہوگی، اوپر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ شدید ترین دن ہوگا وہ۔ جتنے جس کے اعمال بد ہیں اتنی ہی سختی ہوگی اس دن اس کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو قیلولہ کے وقت تک جنت میں اپنے مقام تک پہنچ بھی جائیں گے، باقی وہی کھڑے اور حشر کے میدان میں اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور ایمان والے اپنے گھروں میں آرام سے پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن ڈیپینڈ کس پر ہے؟ عمل پر۔ عمل پر جتنا جس کا نیک عمل ہوا نا، اتنی جلدی خلاصی ہو جائے گی، اتنی ہی آسانی ہوگی۔ جتنا جس کا عمل خراب ہوگا اتنی ہی مشکل ہوگی، یہاں تک کہ کافروں کے لیے تو مشکل ہی مشکل ہے۔ حضرت زرارہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مقتدیوں کو صبح نماز پڑھا رہے تھے تو اسی صورت کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے ساختہ زور سے چیخ نکلی اور گر پڑے۔ دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی، یعنی ان کی جان نکل چکی تھی، یہ سوچ کر صرف کہ کتنا مشکل ہوگا، کتنا سخت ہے وہ دن، اور انکار کرنے والوں کے لیے تو مشکل ہی مشکل ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے آسانی ہوگی۔ عمل پر ہے سب کچھ۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، سارا سال اس نے کچھ نہ پڑھا ہو، کوئی تیاری نہ کی ہو، تو آخری وقت اس کی حالت پھر کیا ہوگی۔ دوسرا جس نے محنت کی ہے، ٹینشن ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہوگی، مگر اس کو تسلی بھی ہوگی کہ ہاں میں نے پڑھا تھا، مجھے آتا ہے۔ تو یہی حال ادھر بھی ہوگا، جس نے تیاری اپنی کر کے رکھی ہوگی وہ ادھر تسلی میں ہوگا، آرام سے ہوگا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے 11 سے 26 تک، ایک ہی ٹاپک ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ذرا ڈپلومیٹک ہوتے ہیں نا، مخالفت میں نہ بہت آگے آتے ہیں، ذرا مصلحتاً ان کا بیہیویئر رہتا ہے۔ ان کو ہوتا ہے کہ حق چاہے جو بھی ہو، باطل جو بھی ہو، بس سکون خراب نہ ہو، بس جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، امن رہے، بس خرابی نہ پیدا کرو۔
تو وہ لوگ جو حق سامنے آنے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے یا اپنا سٹیٹس کی وجہ سے، جو سمجھ بھی جائے کہ اسلام ٹھیک ہے، حق ہے، مگر اسلام اگر میں لے آیا تو سب کچھ پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا، عیش و آرام کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کا کریکٹر ولید بن مغیرہ کی طرح ہے، اس کا یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت غصہ ہے، تو فرمایا ذرنی، چھوڑ دیں اے نبی مجھے، یعنی آپ اس کو میرے حوالے کریں، میں خود ہی اس کو دیکھ لوں گا۔ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیں مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا۔ وہ کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میرا جیسا کوئی ہے نہیں، میں منفرد ہوں اور منفرد کا بیٹا ہوں، مطلب میرا باپ بھی سب میں الگ تھا، منفرد تھا، میرا جیسے کوئی ہے نہیں۔ اس کے پاس اتنا مال تھا نا، اتنی بڑی سرداری تھی اس کے پاس، ایسا سٹیٹس تھا اس کے پاس، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت تھی، اس لیے اس کا دماغ نا تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، یعنی ماں کے پیٹ سے تو کچھ نہیں لے کر آیا تھا نا، اکیلا خالی ہاتھ ہی آیا تھا، نہ مال تھا اس کے پاس، نہ بیٹے تھے، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود ہی سے نپٹ لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال ممدود، کثرت سے مال میں نے اس کو دیا ہے، اس کی زمینیں جائیدادیں تھیں، اس کے باغات میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، اتنا کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 سال کی 1 کروڑ دینار تھی، 1 کروڑ، اور اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور جو پیداوار آتی تھی کھیتوں سے سارا سال آتی تھی، گرمی سردی کے ہر موسم میں آتی تھی۔ عرب کا سردار مانا جاتا تھا، لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ قریش تھا، خود بھی اپنے آپ کو بڑے تکبر کے ساتھ کہتا تھا وحید ابن وحید، یکتا کا بیٹا یکتا، میرا جیسا کوئی ہے نہیں، نہ میرے باپ جیسا کوئی تھا۔ اب اتنی نعمتیں ملنے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ شکر گزاری کرتا، جبکہ اس نے پہچان بھی لیا تھا، لیکن اس کا بیہیویئر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ بیٹے نا اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا، جس کے جتنے زیادہ بیٹا ہوا کرتے تھے نا، اسٹرینتھ کی علامت سمجھے جاتے تھے بہت زیادہ۔ تو اس کے کہا جاتا ہے 10 بیٹے، اور کہیں آتا ہے 12 یا 13 بیٹے تھے، بہرحال بہت زیادہ بیٹے تھے، اور 7 شہودہ حاضر رہنے والے، یعنی وہ بیٹے جو اس کی نظروں کے سامنے رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا امیر تھا یہ، تو اس کو اپنے بیٹے کو کہیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیے ماں باپ کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، مگر آج کے وقت میں بھی نا لوگ دور دور بھیجتے ہیں، کہیں تعلیم کی مجبوری، تو کہیں نوکری، کہیں کچھ اور کسی کا مسئلہ ہے۔ مگر جو بہت امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے ہی بزنس میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی حال یہی تھا، باقی لوگ جاتے تھے دور دور بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس وقت تو ٹریول مشکل بھی تھا، بہت عرصہ ٹریول پہ لگ جاتا تھا، تو اس کے بیٹے اس کی نظروں کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، کسی کو یہ سب مل جائے۔ اس کے علاوہ نوکر چاکر غلام لونڈیا ان کے آگے پیچھے کام کیا کرتے تھے، یہ مزے کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مال بھی کثرت سے ہو، بیٹے بھی کثرت سے ہوں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے فراخی کی اس کے لیے، خوب فراخی کرنا۔ دولت اتنی تھی اس کے پاس، سرداری بھی تھی، لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی، نام و شہرت بھی دیا ہوا تھا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے تو دوسرے لوگ ویسے ہی لگ جاتے ہیں، ان کو سنتے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ تھا جو عرب میں بہت حکمت والا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، تو کون سی نعمت کی کمی تھی اس کے پاس، لوگ اس کو بہت مانتے بھی تھے۔ ثم يطمع ان ازید، اتنا کچھ ملنے کے بعد اس کو لالچ کیا تھی کہ میں اس کو اور دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لالچ تھی کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ کفر اور نافرمانی کے باوجود اس کی خواہش کیا تھی کہ دنیا میں بھی اس کو اور ملے، اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے دنیا میں،
تو ہم سے خوشی ہے تبھی دیا ہوا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا حریص تھا یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو یہ ریٹرن میرا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے۔ اس کو تھا نہیں مجھے تو اور زیادہ ملنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرتا ہے، یعنی پوری وادی ایک سونے کی اس کو مل جائے تو کہے گا ایک اور ہونی چاہیے، دوسری مل جائے تو کہے گا تیسری ہونی چاہیے۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ نا مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے، قبر میں جا کر ہی نا اس کی یہ ہوس ختم ہوتی ہے۔ اور واقعی میں کسی کی ایک دکان اگر ہو نا تو کہے گا دوسری بھی ڈال لیتا ہوں، ایک کاروبار کسی کا چل رہا ہو نا تو کہے گا دوسرا بھی شروع کر لیتا ہوں، 20,000 سیونگ کسی کی ہو تو کہے گا 40 ہونی چاہیے، 40 ہو جائے تو کہے اب 70 ہونی چاہیے، 70 ہو جائے تو کہے گا 1,00,000 ہونی چاہیے، 1,00,000 پر کہے گا 1,00,000 کیا چیز ہے، 2,00,000 ہونی چاہیے، اوپر ہی ہونا چاہیے اس سے۔ تو یہ ہوس تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، ساری زندگی اسی ہوس میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ تو اس کے پاس اتنا کچھ تھا پھر بھی اس کو طمع تھی کہ مجھے اور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے ہماری آیات سے، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کی مخالفت کرتا ہے۔ نعمتیں لے کر حال کیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأرہقہ صعودا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو کٹھن چڑھائی۔ یہ اونچا ہونا چاہتا ہے نا، بلند ہونا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، میں بھی اس کو کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے جس میں ان کو پیچھے سے مارا جائے گا اور آگے سے کھینچا جائے گا کہ چڑھو۔ یہ چڑھیں گے پھر نیچے گریں گے، پھر ان کو کہا جائے گا چڑھو، پھر ان کو دھکیلا جائے گا پیچھے سے، آگے سے پھر کھینچا جائے گا۔ اور چڑھائی تو ویسے بھی بہت مشکل کام ہے، ٹانگیں جواب دینے لگتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے بہت زیادہ اس میں۔ تو کہاں جہنم کی آگ کے پہاڑ پر چڑھنا، تو یہ عذاب ان کو مسلسل ہوتا رہے گا، کبھی آرام نہیں پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ کہتا ہے مجھے اور زیادہ مال ملے، مال تو اس کو اور نہیں ملے گا، ہاں سزا اس کو اور زیادہ ملے گی، عذاب میں اضافہ ہی ہوگا اس کے۔ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ کیا۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے تلاوت کی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی میں ایسا کلام تو نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے، نہ کسی جن کا ہو سکتا ہے۔ کتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، اس میں رونق ہے، اس کلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اب سوچیں نا یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرب کا سب سے مالدار سردار۔ تو اس کی بات سن کر تو قریش سٹپٹا گئے کہ یہ اسلام کی طرف جھکنے لگا ہے۔ اب جو دوسرے کافر سردار تھے ان کو بڑی فکر ہوئی، وہ سب جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، اگر یہ ایمان لے آیا نا تو اس کے پیچھے تو سبھی اسلام لے آئیں گے، کیونکہ ایسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے مالدار نام گرامی لوگ، مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ اچھا اس کے جو بیٹے تھے نا ان میں سے 3 اسلام لے آئے تھے، ہشام، عمر اور حضرت خالد بن ولید۔ خالد بن ولید انہی کے بیٹے تھے۔ اچھا اب کافروں کو جب بہت فکر ہوئی تو ابو جہل نے کہا فکر نہ کرو، میں بھی جا کر اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ ابو جہل بڑی غمگین صورت بنا کر ولید بن مغیرہ کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم اتنے غمزدہ ہو؟ کہا میں غمگین کیسے نہ ہوں، سارے جو ہے نا آپ کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ سارے عرب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھتے ہو کہ تمہیں وہاں سے کچھ کھانے پینے کو ملے، ان کی خوش آمدید تم کرتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو۔ اچھا یہ باتیں نا ابو جہل کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ باتیں صحیح نہیں تھی، بس اس کو غصہ دلانے کے لیے کہ اس کو غصہ آئے۔ تو واقعی میں اس کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے، میں خود اتنا مالدار ہوں، میرے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، قسم ہے لات اور عزا کی، ان کے بتوں کے نام تھے نا، کہ میں ہرگز ان کا محتاج نہیں ہوں،
ہاں تم لوگ جو ان کو کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے، تو یہ بات نا غلط ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تم نے ان کو کبھی کوئی مجنون کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں واقعی میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے کہا تم ان کو شاعر کہتے ہو، کبھی ان کو شعر کہتے ہوئے تم نے سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں، بات تو یہ ٹھیک ہے تمہاری۔ پھر اس نے کہا تم ان کو جھوٹا کہتے ہو، تم نے کبھی ساری عمر میں ایک جھوٹ بولتے ہوئے ان کو دیکھا ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا ہاں واقعی میں۔ تو کہنے لگا تم ان کو کاہن کہتے ہو، کیا تم نے کبھی ان کے حالات کاہنوں والے دیکھے ہیں؟ اس پر ابو جہل نے کہا ہاں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل میں نا ان کو ٹینشن یہ بھی تھی کہ حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے، تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام لے آئیں۔ تو کبھی ان کو یہ کاہن کہتے، کبھی کوئی جو ہے ان کو شاعر کہتا، لوگ ان کو مجنون کہتے، جو جس کا دل آتا وہ کہتا۔ تو حج کے دنوں میں جب لوگ دور دور سے آئیں گے تو وہ کہیں گے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ان کو خود نہیں پتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں۔ تو ایک ایسی بات رکھو کہ ہم بھی جھوٹے نہ ہوں لوگوں میں، اس کے بارے میں ایک بات کہو۔ تو اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں نا آگے آیات آ رہی ہیں کہ کیسے اس نے سوچا، پھر اندازہ لگایا، پھر تیوری چڑھائی، پھر منہ بسورا۔ حالانکہ یہ جان گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، پھر بھی کیا کہتا ہے، یہ کلام تو جادو ہے، ان کو جادوگر کہو۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے اسی کا ذکر۔ اتنا سوچ کر نا اس نے کہا جادو ہے یہ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے نا تو اسی قرآن سے متاثر ہو کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، اور کبھی وہ پھر ایمان سے پھرتے نہیں تھے، چاہے ان کو کاٹ دیا جاتا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو اس نے کہا ہاں کہو لوگوں کو کہ یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے یہ لوگوں پر۔ تو اسی سارے واقعے کو قرآن یہاں پر لے کر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب آیات کو۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب اس کے پاس آ گئے تھے، پھر بیٹھک لگی، اس کے پاس میٹنگ ہوئی۔ کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہو، کسی نے کہا کاہن کہتے، کسی نے کہا مجنون کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنی سجیشن دی اور اس نے سب کو انکار کیا۔ بڑی گہری سوچ میں یہ تھا، بہت گہری، اندر ہی اندر اس کی کشمکش بھی چل رہی تھی، اس کو اندر سے تھا بھی کہ یہ سچ ہے، حق ہے، بہت کلوز آ گیا تھا یہ ایکسیپٹ اسلام کرنے کے، مگر اندر یہ بھی تھا کہ اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا تو میری سرداری کا کیا ہوگا، یہ جو میرے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں مجھے مانتے ہیں، تو یہ تو صادق امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے کون پوچھے گا، میری ساری سرداری جاتی رہے گی۔ تو اس کے اندر ایک کشمکش بھی چل رہی تھی، تو یہ اندازے لگاتا رہا، اور اندازہ لگاتے ہی یہ پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، مارا گیا، ہلاک کیا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا، پھر کہا مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ کیا اندازے کر رہا تھا وہ، اسلام لاؤں نہ لاؤں، کیا کروں۔ ہر انسان کے اندر نا ہر وقت اندر ہی اندر نا ایک اندازہ چل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی چیز کو لے کر وے کر رہا ہوتا ہے کہ میں کروں نہ کروں، دنیا کے اس کام کو میں آگے کر دوں یا آخرت کو آگے کر دوں، یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ بات تو اس کی ویسے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کروں نہ کروں، روزانہ انسان فیصلے کرتا ہے، اور اسی فیصلے کے مطابق نا اس کی زندگی ہوتی ہے، یا تو وہ آخرت کا سودا کر لیتا ہے یا دنیا کا کر لیتا ہے۔ اس نے بھی اندازہ لگایا کہ کیا کروں، حق قبول کروں نہ کروں، حق قبول کر لیا تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہائے مارا گیا، کیسے اس نے اندازہ لگایا، کیسے اس نے فیصلہ کیا، حق کے اتنے قریب آ کر بھی دل میں اس کے اتر چکا تھا، اس کے باوجود کیسے یہ موڑا اور واپس چلا گیا۔ ایسے بندے پر زیادہ افسوس ہوتا ہے نا جو بہت قریب آ چکا ہو، خود بول رہا تھا اپنے منہ سے لوگوں کو کہ یہ نہ مجنون ہے نہ کاہن ہے، مٹھاس ہے ان کے کلام میں، لیکن کہاں سے اس نے پلٹا کھایا۔ ثم نظر ثم عبس وبصر، اللہ تعالیٰ نے نا یہ اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ ایک ایک اس کی ادا کہ کیسے اس نے دیکھا، تیوری چڑھائی، لوگ جو سجیشن دے رہے تھے ان باتوں کو کیسے اس نے ریجیکٹ کیا، کیسے منہ بسورا۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کیسے واچ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی ایک ایک حرکت کو. کبھی ہم بھی کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی ویسے دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوٹ کر رہا ہے. اتنی اتنی سی بات اس کی یہاں پر لائی گئی کہ کیسے اس نے تیوری چڑھائی، کیسے اس نے منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کیا. جب اس نے فیصلہ اندر سے کر لیا نا تو پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. تکبر کس سے کیا؟ حق سے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کیا کہنے لگا پھر؟ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک انسان کی بات ہے بس، خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ رکھتے ہیں نا، جن کو لوگ بہت پہچانتے ہیں، پاپولر جو ہوتے ہیں، ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرنا پسند کرتے ہیں، ہائی لیول والے جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو مشکل ہوتی ہے بدلنے میں، حق کو قبول کرنے میں، دین کی طرف آنے میں. جو کر رہے ہیں نا اس کو چھوڑنے میں. ان کو ہوتا ہے نا کہ میرا یہ رکھ رکھاؤ ہے، مجھے لوگ دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں میں میرا نام خراب ہوگا اگر میں ایسا کچھ کروں گا، میرے فالوورز ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے نا زندگی بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے نا اجر بھی بہت زیادہ ہے. مثلاً سوچیں نا، کوئی آج کے وقت میں کوئی سیلیبریٹی ہے جس کے اتنے فینس ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، آگے پیچھے ان کو دن رات جو ہے وہ لوگ کامنٹس دیتے ہیں، تو اس کے لیے نا اس طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اجر بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا، انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ اس کے اوپر بہت اثر چھوڑتے ہیں. ابو جہل دیکھیں آیا اس کے پاس، خود یہ اندر سے تھوڑا تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ اسلام حق ہے، مگر ابو جہل نے اس کو ایسا غصہ دلایا کہ اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر وہ راستے سے ہی پلٹ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جو پیچھے کرتے ہیں نیکی سے. یہ ابو جہل جیسے لوگ نا عام سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، خود تو کچھ نہیں کرتے، دوسرے کو بھی روکتے ہیں، کھینچتے ہیں اپنی طرف کہ کہیں وہ نہ چلا جائے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بتائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.